کو معیشت سے قوم سے کوئی دلچسپی نہیں؟ دونوں چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، اور یہ کوئی خوشی سے بات نہیں کرنی، یہ افسوس کی بات ہے کہ جو کام سیاستدانوں کو کرنا چاہیے ایک جمہوریت کے اندر، وہ کام ہمارے ہاں سیلاب آ جائے، اپنا ارتھ کویک آ جائے، ہمارے ہاں معیشت کو پرابلم آ جائے، ہمارے ہاں کہیں انویسٹمنٹ لانی ہو تو اس میں سیاستدانوں سے، یعنی سیاستدانوں سے مطلب جو سربراہ ہوتے ہیں ملک کا سیاسی، اس سے زیادہ اعتماد باہر کے ممالک جو ہیں وہ ہماری افواج کے سربراہ پہ کرتے ہیں. تو یہ کوئی فخریہ بات نہیں ہے، یہ اپنے گریبان میں جھانکنے والی بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اپنی کریڈیبلٹی کو اتنا خراب کیا. یہی بات میں نے کی ہے کہ جس نے جو غلطیاں کی ہیں، بجائے اس کے کہ نیا بیانیہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم ایک کی چونچ گم ہو جائے اور ایک کی دم، نیا بیانیہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اس سے پہلے آپ معذرت کر لیں، معافی مانگ لیں، آئندہ کے لیے کہیں کہ ہم نے ایک مثبت طریقے سے پاکستان کو آگے لے کے جانا. جہاز صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو معافی کا آپ کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگ لیں، غلطیاں پچھلی بھول جائیں، یہ مطالبہ آپ کا سیاست دانوں سے ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہے؟ ان کی جانب سے بھی جو غلطیاں ہیں. دوسرا آپ نے کہا مفاہمت سب کے درمیان ہونی چاہیے، تو کیا عمران خان کے ساتھ جیل میں کوئی مذاکرات چل رہے ہیں، کوئی ایسا سلسلہ بن رہا ہے کہ ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے اور آئندہ الیکشن کے لیے کوئی سازگار ماحول پیدا ہو؟ دیکھیے، میں تو کہا ہر ایک کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. اگر کسی کے خلاف کچھ عدالت میں ہے تو اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ میں کوئی سب جوڈس کیس ہیں ان پہ میں کوئی بیان دے سکتا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہر کسی کو لائنز ڈرا کرنی پڑیں گی، اپنے اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہنا پڑے گا. ہمارے تمام اداروں کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی ہے، فوج کو بھی کنٹروورشل بنانے کی ہم نے کوشش کی ہے، جوڈیشری کو بھی کنٹروورشل بنانے کی ہم نے کوشش کی ہے. تو کچھ ادارے تو پبلک میں جا کے اپنے آپ دفاع کر سکتے ہیں، کچھ ادارے اس طرح پبلک میں جا کے اپنا دفاع نہیں کر سکتے. تو اس لیے سب کو اپنے اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے ملک کو آگے لے کے جانا. آخری سوال کہ نگران وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کے بغیر بھی شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں. اس پہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے. جس دن انہوں نے یہ کہا تھا، میں نے اسی دن اپنا وی لاگ میں یہ بلکہ ایک پروگرام میں میں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ ان پہ سجتا نہیں ہے، نہ یہ مناسب ہے کہ ایک نگران وزیر اعظم کو بجائے نیوٹرلٹی کے سیاسی بیان جو ہے وہ دینے شروع کر دیں. نگرانوں کا کام ہے صرف الیکشنز پہ توجہ دینا اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانا. اور اب چونکہ ان کو تھوڑے سے اختیارات مل گئے ہیں کہ وہ تھوڑا سا اکنامکلی بھی معاملات کو دیکھ سکتے ہیں، تو اسی کے اندر رہتے ہوئے وہ بجائے اس کے کہ اعجاز الحق اگلا الیکشن لڑے گا یا چودھری اشاد لڑے گا یا نہیں لڑے گا، یہ جب الیکشن آئے گا الیکشن کمیشن اور عدالتیں جو بھی فیصلہ کریں گے اس کے مطابق. سر، آپ کے خیال میں نواز شریف کا استقبال پھولوں کی پتیوں سے ہوگا یا ہتھ کڑی سے ہوگا؟ یہ اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ جو شہباز شریف صاحب پیغام لے کر گئے ہیں، اگر ان کی سمجھ میں آ گئی اس پیغام کی تو شاید دونوں میں سے ایک طریقے سے تو ہوگا. اچھا جہاں صاحب یہ بتائیے گا، چودھری پرویز لاہی بڑے زیرک سیاستدان پابند سلاسل ہیں، تو اس حوالے سے کوئی آپ اور چودھری شجاعت رول ادا کریں گے کہ اتنے سیزن پولیٹیشین کو جو ہے معافی تلافی کیوں نہیں ہو پا رہی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیا ان سا گناہ ان سے سرزد ہو گیا ہے کہ عمر کے اس حصے میں جو ہے کبھی اڈیالہ، کبھی کوٹ لکھپت، کبھی تیرے گھر، کبھی اس کے گھر؟ دیکھیں، میں کہا عدالتی معاملات میں میں بیان نہیں دے سکتا، لیکن پچھلی دفعہ میری بات ہوئی تھی تو آج بھی تھوڑی بہت ذکر ضرور ہوا ہے، اور انشاءاللہ چودھری صاحب کے دل میں ہر ایک کے لیے بڑا نرم گوشہ ہے، دوسری طرف سے بھی اسی قسم کا جواب آنا چاہیے. شاویز صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ بڑوں کے درمیان صلح نہیں ہونے دے رہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، بچوں یا بڑوں کی بات نہیں ہے، وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑوں نے بھی شاید فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ بہتر ہے آگے فیوچر جنریشنز کے لیے بھی کہ جس حد تک حالات پہنچ گئے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ دونوں خاندان جو ہیں وہ اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ سیاست کریں، اور بہتر یہی ہے کہ اگر ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھنا ہے وہ تو ویلکم ہے، مگر جہاں بات ہے سیاست کی تو بہتر ہے کہ اپنی پارٹی ان کی علیحدہ ہو اور ہماری پارٹی علیحدہ ہو. اعجاز صاحب، آپ نے پیغام کے اوپر ساری بات ڈال دی نواز شریف کی واپسی کی، جبکہ عدالتی فیصلے کے تحت وہ مقرور ہیں، اشتہاری ہیں، تو عدالتی فیصلے پہ عمل درآمد ہونا چاہیے یا پیغام کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے؟ نہیں،
پیغام جو ہے وہ عدالت سے ہٹ کے نہیں ہے. عدالتی پیغام جو ہے وہ عدالتی پیغام ہے. وہ ان کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے. دیکھیں پاکستان کو جتنا نقصان NROز نے دلوایا 2008 سے لے کر آج تک ہم بھگت رہے ہیں اس کو. میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اب کسی NRO کی گنجائش نہیں ہے. ہر کسی کو لیول پلینگ فیلڈ مطلب کہ جو آپ نے بویا ہے اس کو آپ کو کاٹنا پڑے گا. اگر آپ نے کورٹ میں جانا ہے اور آپ اشتہاری ہیں, آپ مفرور ہیں, آپ جا کے کورٹ کو سامنا کریں. آپ 1 مہینے کا کہہ کے اور 4 سال پاکستان نہیں آئے, یہی بہت بڑی خبر ہے. تھینک یو. مہربانی.